بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ سروے کا طریقہ کسی بھی پاپولیشن کی کرنٹ کنڈیشنز معلوم کرنے کے لیے بہت بیسٹ طریقہ ہے۔ اس میں ہم بہت کم وقت میں بہت سا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سروے میں اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ کوسچنز بناتے ہیں، جس کو ہم کوسچنیئر کہتے ہیں۔ ان کوسچنز میں اوپن اینڈڈ سوال بھی ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ کلوز اینڈڈ سوال بھی ہوتے ہیں۔ اس میں عام طور پر اسٹوڈنٹ سے یس نو کے بارے میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں پوچھا جاتا ہے، نیچے آپشن دی ہوتی ہے کہ یس یا نو، انہوں نے آنسر کرنا ہوتا ہے یس یا نو میں۔ کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو ریٹنگ اسکیل پر جواب دینا ہوتا ہے۔ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مکس میتھڈ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ کہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اس سوال سے متعلق ممکنہ جوابات، پاسبل آنسر جو ہیں اس سوال کے نیچے 4 یا 5 دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 4 یا 5 ممکنہ جواب کے بعد نیچے لکھ دیا جاتا ہے اینی ادر۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو 4 یا 5 ممکنہ جواب اس سوال کے ہم نے دیے ہیں آپ کے ذہن میں بھی یہی جواب بنتے ہیں تو ٹک کر دیجئے، اور اگر اینی ادر ہے تو پھر اینی ادر میں لکھ دیجئے۔ تو اس میں یہ کہ یہ اوپن اینڈڈ بھی ہے اور کلوز اینڈڈ بھی ہے۔ عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب چھوٹے بچوں کے لیے کوسچنیئرز بنائے جا رہے ہوں، کم سوال رکھے جائیں، ایسے سوال ہوں جو کہ بچے آسانی سے سمجھ سکیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ریسرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی بچوں کو بتا کر پوچھ کر اس سوال کا جواب جو ہے وہ ان سے پوچھ کر بھی نوٹ ڈاؤن وہاں پر ٹک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کم سوال رکھے جائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ جلدی سے اس کوسچنیئر کے بارے میں جواب دے سکیں۔ اسی طرح پیرنٹس سے جواب لیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی اگر تو آپ کے پاس پیرنٹس کی ایسی کمیونٹی ہے جو ایجوکیٹڈ ہے تو اس صورت میں تو آپ آن لائن سروے بھی ان کو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مکس پاپولیشن ہے، پیرنٹس کی کچھ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے پاس ای میلز وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ ذاتی طور پر پیرنٹس کے پاس جائیں اور جا کے انہیں سوال بتائیں اور ان سے وہ جواب جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اس بات کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ اپنی مرضی، ریسرچ ایتھکس کے مطابق ریسرچر اپنی مرضی کا جواب نہیں لے گا، بلکہ ان سے پوچھے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جواب ہے تو کیا ہم اس کالم کو ٹک کر دیں یا اس کالم پر ہم جو ہے وہ آپ کا آنسر کر دیں، تو اس کے مطابق ان سے فل کرا لیں گے۔ ہاں، جیسے میں نے بات کی کہ ورکنگ کنڈیشن اسکول کی معلوم کرنی ہے، تو اس میں بچے بھی ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ہیں۔ اب اگر ٹیچرز بھی ہیں تو ٹیچرز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ آن لائن سروے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، ان کے ای میل ایڈریسز لیں اور ان کو آن لائن سروے بھیج دیا جائے۔ ہمیں جس لیول کی ریسرچ کرنی ہے اسی طرح کا ڈیٹا لینے کے لیے ہمیں اسی طرح کا کوسچنیئر جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہمارا جو لیول ہے ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے ڈیٹا بھی زیادہ لینا ہے، کوسچنیئر جو ہے اس کو بھی بڑا ایڈوانس بنانا ہوگا، اور اس کوسچنیئر میں ہمیں مکس میتھڈ کے ذریعے بھی سوال ڈالنے ہوں گے۔ لیکن چاہے کوئی بھی ہمارے پاس پاپولیشن ہے، لیکن سوال جو ہیں وہ سادہ الفاظ میں پوچھے جائیں، کمپلیٹ یعنی سمجھ آنے والے ہوں، اس میں کوئی ایسے ابہام نہیں ہوں کہ اس میں زو مانی جواب آتے ہوں، ان کی گرامر بہت کلیئر ہو، اور ان میں کانسیپٹس اس طرح پوچھے جائیں کہ ہم نے کسی دوسرے کا امتحان نہیں لے رہا نالج کے حوالے سے، ہم نے ان سے اس رننگ کنڈیشن کے بارے میں آنسر لینا ہے۔ تو یہ کوسچنیئر کا سٹائل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کوسچنیئر میں ہم نے جب سروے کرنا ہے تو کوسچنیئر کے علاوہ ہم انٹرویو بھی کر سکتے ہیں، جو کہ کوالٹیٹیو طریقے میں آ جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسی آبادی ہے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، اسکولوں کے پرنسپل ہیں، اسکولوں کے سینئر ٹیچر ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ملٹی ڈائمینشنل انفارمیشن ہے، ویدر وہ اسکول سے ہوں، کالج سے ہوں یا یونیورسٹی سے ہوں، تو ہم ان سے انٹرویو لے سکتے ہیں کہ جس کوسچنیئر سے ہم وہ تمام معلومات اکٹھی نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں ایکسٹینسو فارم میں چاہیے، جو کہ ہمیں اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے ہمیں معلومات چاہیے، وہ ہمیں ایکسٹینسو فارم میں بعض اوقات جسٹ کوسچنیئر سے نہیں مل رہی ہوتی۔ تو ہم جو ہے وہ مکس میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، کچھ جواب کوسچنیئر سے لے سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہم انٹرویو کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو ہم آپس میں کراس چیک کر کے کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں ہم سروے کر رہے ہوتے ہیں، اور سروے میں کوسچنیئر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور انٹرویو کا طریقہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ جو ڈسکرپٹیو ریسرچ کا طریقہ ہے یہ خاصا فائدہ مند ہے۔ اس میں ہم بڑی آسانی سے بہت سا ڈیٹا جو ہے بہت سارے لوگوں سے لے سکتے ہیں، یعنی یہ تھوڑا چیپ بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آن لائن ہو رہا ہے اور بہت سارا ڈیٹا لے رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔
जो पहला डिसएडवांटेज है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का है। कॉन्फिडेंशियलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि हमें जो नताइज मिले हैं हम वो तो बताते हैं कि हमें ये नतीजा मिला है, लेकिन हमें ये नहीं बताना होता इन लोगों के नाम क्या हैं जिन्होंने हमें ये आरा दी हैं। हमें सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, जो हमें तमाम रिजल्ट्स मिले हैं उनको फाइंडिंग की सूरत में बताना होता है कि ये नताइज हमें मिले हैं। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है सर्वे में। अगर ये मेंटेन ना हो तो उस सूरत में जाहिर बात है कि अक्सर लोग जवाब देते हुए हिचकिचाते हैं। सबसे पहले एतमाद बिल्ड करना होता है जब सर्वे किया जा रहा है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जा रही है, क्योंकि लोग बहुत सी मालूमात दे रहे होते हैं और उन मालूमात की बुनियाद पर हम अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं और बेहतरी के लिए पॉइंट्स दे रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात जब हम आबादी में से, पॉपुलेशन से सैंपल साइज ले रहे होते हैं, तो जब हम सैंपल लेते हैं तो कम करते करते बाज़ औक़ात सैंपल ज़्यादा कम हो जाता है और टोटल आबादी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो रही होती। कहने का मतलब ये है कि अगर 5000 की आबादी है तो अगर हम 2500 का सैंपल लेते हैं तो इट्स ओके। ऐसी सूरत में एक फ़र्द 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी एक फ़र्द जो राय दे रहा होता है वो हम 2 के लिए जो है वो एज्यूम करते हैं। लेकिन हम सैंपल साइज़ को और कम कर दें तो हम उस सूरत में ये है कि जब सैंपल साइज़ जो है वो क्वार्टर पे चला जाएगा तो उस सूरत में 4 लोगों की राय एक फ़र्द दे रहा होगा। तो ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लम हो रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सैंपल साइज़ कम करें और लोगों की राय जो वो देना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि हमें सबकी राय चाहिए होती, तो कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं जो कि मौजूद तो हैं लेकिन सैंपल लेने में हम सही जो है वो तादाद का ख्याल नहीं कर सके या नहीं हो सकी, तो उस सूरत में पूरी आबादी के बारे में हमें आरा नहीं मिल सकी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज उसी वक्त होता है जब हम चीज़ों के बारे में एक बैलेंस अंदाज में ख्याल ना करें। अगर हम रिसर्च एथिक्स का ख्याल करते हैं, अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल करते हैं, अगर हम सर्वे लेते हुए लोगों का एतमाद जो है वो लेकर मालूमात लेते हैं और उस एतमाद का ख्याल भी करते हैं, तो हमें लाजमी बात है कि जेन्युइन रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।